غزہ کے خلاف نئی صہیونی وحشیانہ جارحیت میں مزید فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے النصیرات اور البریج کیمپوں پر تازہ وحشیانہ صہیونی جارحیت میں کم سے کم 8 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے غزہ کے ان علاقوں پر صہیونی بمباری کی تصاویر نشر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملبے کے نیچے سے شہداء اور زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ غزہ کے خلاف 238 روز سے وحشیانہ ترین صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی حکومت اس دوران رہائشی علاقوں، مکانات، اسپتالوں، اسکولوں، مدارس اور پبلک مقامات کو وحشیانہ طریقے سے جارحیت کا نشانہ بناتی رہی ہے اور اس جارحیت میں نہایت عام شہریوں اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کا بہیمانہ طریقے سے قتل عام کرتی رہی ہے، جبکہ عالمی برادری اس قتل عام کا مشاہدہ کرتی رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکام نے جنگ کے آغاز سے قبل تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جس جنگ کا وہ آغاز کر رہے ہیں وہ ایک قتل عام ہے کہ جس کے دلدل سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ غزہ کی جنگ بتدریج 8ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کے عام شہریوں کے ہونے والے بہیمانہ قتل عام کے باوجود فلسطینی مجاہدین پہلے دن کی طرح صہیونی جارحیت کا ہر طرح سے دفاع کر رہے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت اور یورپ و امریکہ کی جدید ترین ہتھیاروں تک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے بین الاقوامی قوانین کو پیروں تلے رونتے ہوئے یورپ و امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے رہائشی مکانات، طبی مراکز، اسپتالوں اور اسکولوں، مدارس اور پبلک مقامات تک کو وحشیانہ ترین طریقے سے جارحیت کا نشانہ بنایا اور اس جارحیت میں اب تک 36,000 سے زائد فلسطینی شہید اور دسیوں ہزار دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ آج بھی غزہ کے خلاف نئی صہیونی وحشیانہ جارحیت میں کم سے کم 8 فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کو انسانی المیہ اور بھوک مری کا سامنا ہے۔ چنانچہ صہیونی ذرائع نے خبر دی ہے کہ امریکی دباؤ پر تل ابیب اور قاہرہ نے انسان دوستانہ امداد کے واحد راستے کی حیثیت سے رفح گزرگاہ کو کھولنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ابھی واضح نہیں ہے کہ انتظامات کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے پریس مشیر طاہر النونو نے الجزیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ تحریک حماس صرف جنگ روکے جانے کی صورت میں ہی کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شریک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ قتل و غارت گری، بھوک مری اور فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کے دوران مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہندوستان کے عام انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اور کل آخری مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 19 اپریل سے شروع ہونے والے عام انتخابات کے آخری مرحلے کے لیے سنیچر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور اب انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے اور پورے ملک کی نگاہیں آخری مرحلے کے بعد 4 جون کو آنے والے نتائج پر ہوگی۔ اس درمیان انڈیا الائنس کے رہنما اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے کارکنوں اور پارٹی کے حامیوں سے کہا کہ بی جے پی کے افراد جھوٹ پھیلا کر اپوزیشن کے کارکنوں کا حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ووٹوں کی گنتی والے دن پوری طرح چوکس رہنا ہوگا تاکہ بقول ان کے بی جے پی کوئی دھاندلی نہ کر سکے۔ اکھلیش یادو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہیں کیونکہ بی جے پی ووٹنگ ختم ہوتے ہی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ اسے 300 سیٹیں ملنے والی ہیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کے ایگزٹ پول کے دھوکے میں نہ آئیں اور ای وی ایم مشینوں کی کڑی نگرانی کریں۔ اس بار کے انتخابات میں حکمران اور اپوزیشن دونوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ وزیر اعظم مودی نے 150 سے زیادہ انتخابی ریلیوں کو خطاب کیا، جبکہ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھی 100 سے زائد انتخابی جلسوں کو خطاب کیا، جبکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ بہار کے سیاسی رہنما تیجسوی یادو رہے جنہوں نے 251 انتخابی جلسوں کو خطاب کیا۔ سابق متنازع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جعل سازی کیس میں مجرم قرار دے دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کو سزا کاروباری ریکارڈ میں جعل سازی کرنے پر نیو یارک جیوری نے سنائی۔ عدالتی حکم کے مطابق 11 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی سے متعلق 34 الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جیوری نے تمام الزامات کو درست قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام تھا کہ ان کے فحش اداکارہ کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اور انہیں چھپانے کے لیے 2016 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر اسٹارمی
ڈینیلز کو رقم دی گئی تھی جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تھے۔ یاد رہے، امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق امریکی صدر کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ دھاندلی ہے، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ مقدمہ میری توہین ہے، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ غزہ کے علاقے رفح میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 18 روز سے احتجاجی دھرنے اور مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جاری صہیونیت مخالف احتجاجی کمپین 18ویں روز میں داخل ہو گئی۔ پاکستانی عوام فلسطینی عوام کی حمایت میں غزہ بچاؤ کے زیر عنوان مسلسل 18 دنوں سے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رفح پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس طویل دھرنے کی کال جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان نے دی ہے۔ اس احتجاجی کیمپین اور دھرنے کے بارے میں مشتاق احمد خان کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ میں صہیونی حکومت کے حملے اور جرائم کا سلسلہ بند نہیں ہو جائے گا، دھرنا اور احتجاج جاری رکھیں گے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ غزہ بچاؤ کیمپین ختم کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان سے امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کو باہر نکالا جائے، کیونکہ یہ دونوں ممالک صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کے قتل عام کی بے دریغ حمایت کر رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف تحریک حماس کے رہنما سے رابطہ کریں اور انہیں پاکستانی عوام اور حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائیں۔ اس دھرنے کو ختم کرنے کی دیگر شرائط میں غزہ اور رفح کے عوام کے لیے غذاؤں اور دواؤں سمیت دیگر انسانی امداد کی ترسیل کے لیے اسلامی ممالک کے ساتھ پاک بحریہ کا تعاون اور پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کرنا بھی شامل ہے۔ قابل ذکر ہے گزشتہ 18 دنوں سے ہزاروں پاکستانی عوام بالخصوص مختلف جماعتوں اور طلبہ تنظیموں کے افراد اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے سامنے صہیونیت مخالف احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی برادری صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی فوری طور پر روک تھام کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے تاکید کی ہے کہ عالمی برادری کو غزہ اور رفح میں صہیونی جارحیت بند کرانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے رفح کے خلاف بڑھتے صہیونی جرائم پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ غزہ اور رفح کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم کا سلسلہ روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے نہتے عام شہریوں کا تحفظ عالمی برادری کی سنگین ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم کی جو بین الاقوامی قوانین ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی جارحیت میں اب تک 36,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 10,000 زخمی ہو چکے ہیں، ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور فلسطینی شہری کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ غزہ اور رفح میں فلسطینی عام شہریوں کا بہیمانہ قتل ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ روکے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے فلسطینیوں کے حقوق کے دفاع میں تمام مسلم ملکوں کے متحد ہو جانے اور اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کیے جانے سے متعلق بعض یورپی ملکوں کا اقدام قابل ستائش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی 39 شرائط کے ساتھ اجازت دے دی، جس کا NOC بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے پی ٹی آئی کو روات GT روڈ پر جلسے کی اجازت ملی ہے۔ DC اسلام آباد نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا۔ جلسے میں ریاست کے خلاف نعرے یا تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جلسے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوگی، کسی قسم کی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔